السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کی سلامتی دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور نیکیوں میں برکت عطا فرمائے۔ نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سے نہ روکے، ہمارے دل کو اس چیز پر راضی رکھے کہ ہم نیکیوں کو بڑھ بڑھ کر قبول کریں اور ان کو اپنے نامہ اعمال میں شامل کرتے رہیں، آمین۔ اچھا جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ابھی ہم اپنے ٹیچر سے پڑھ رہے تھے سورہ آل عمران، اور اس کے بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بہت دفعہ سنی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو ان کی ریویژن ہو جاتی ہے اور انسان کو اور زیادہ بہتر طریقے سے بات سمجھ آتی ہے۔ آج کل چونکہ یہ فتنہ ہے نا کہ بچے کویشچن کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں، جوڈیزم کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں، باقی ادیان کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں کہ کیوں ہم یہی کہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور اگر یہودیوں کے پاس بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی تھی اور عیسائیوں کے پاس بھی کتاب اللہ کی طرف سے آئی تھی اور ان کے نبی بھی اللہ کے نبی تھے، تو پھر ان کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا دین فالو کریں، ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اپنا دین فالو کریں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب آئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کا دین اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص وقت کے لیے وہ آئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ بائبل میں اور یعنی انجیل میں اور تورات میں مینشن کس کو کیا گیا ہے؟ اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی ایک وہ خاص قوم کی ان کی ضروریات کے مطابق ان کی جو اس وقت کی چیز تھی تسلیم انہوں نے بھی کرنا تھا۔ دین کا نام اسلام ہی تھا، اور اس میں بھی فلی کمپلیٹلی سرینڈر ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دین اول سے لے کے آخر تک اسلام ہی ہے، لیکن مختلف زمانوں کی ضرورت کے اعتبار سے ان کو ان کے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے وہ دین دیا گیا، اور اس میں وہ احکام تھے، لیکن ایسے احکام نہیں تھے جو قیامت تک سب انسانوں کے لیے سفیشینٹ ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے پاس احکام، اسی لیے کہا جاتا نا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا ان کو، وہ انہوں نے اس حصے پر بھی عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک پورشن آف احکام تھے ان کے لیے اس خاص وقت کے لیے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرنا تھا، اپنے وقت کے نبی کو ماننا تھا، اور اگر اسی وقت میں ایک اور نبی بھی اس نبی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی ماننا تھا۔ انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں مانا، اپنے نبیوں کو قتل بھی کیا، ان کی تکذیب بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی بھی کی، اور ہٹ درمی بھی کی، اور آن ٹاپ آف دیٹ دے چینجڈ دا بک۔ انہوں نے اپنے حساب سے ڈیفرنٹ تحریف کر لی، اس کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چینج کر دیا، اور ان ورڈز کو بھی چینج کر دیا جو بک کے اندر ورڈز تھے۔ کوئی تو کہے نا کہ چلو جی انہوں نے بات کا مطلب ڈیفرنٹ سمجھا، نہیں، انہوں نے ورڈز بھی چینج کر دیے، اور اس کا اقرار آج وہ سب کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تحریف کی تھی، ان کو خود بھی یہ پتہ ہے۔ اگر مطلب دلیل کے طور پر ڈیفرنٹ لوگوں کو کوٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے اپنے اسکالر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے تحریف ہوئی اور انہوں نے چینج کی بک۔ اچھا، اب کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس میں اس بات کی تصدیق تھی، یہ بھی اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے حضرت عیسیٰ کے پاس اسلام تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسلام تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسلام تھا، سب نبیوں جیسا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمپلیٹ مکمل شریعت دی اور وہ مکمل احکام دیے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، ہر زمانے جو آئے گا اس کے لیے وہ سفیشینٹ ہوں گے، ایپلیکیبل ہوں گے، ایزی ٹو ڈو ہوں گے۔ اس میں بھی بالکل ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے کمپلیٹ سرنڈر ہے، لیکن اس میں احکام کمپلیٹ ہیں
تمام انسانیت کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، سارے کے سارے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ڈائریکٹ. اور قیامت تک کے آنے والے انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، چاہے انہوں نے پیچھے ان کا جو اینسیسٹرز تھے وہ چاہے یہودی ہوں تو چاہے نصرانی ہوں تو چاہے ہندو ہوں تو چاہے سکھ ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تو اب کوئی بھی انسان جو ہدایت لینا چاہے گا وہ پیچھے جا کے دیکھے گا تو اس کو انکمپلیٹ احکام ہے اور چینجڈ احکام ہے، انہوں نے تحریف کر دی ہے، انہوں نے اس کو بدل دیا ہے، وہ بالکل بھی اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے یا اس کو ٹرسٹ کیا جائے. لیکن قرآن ایک ایسے مکمل، قرآن اور حدیث، کیونکہ حدیث ایکسپلینیشن ہے نا قرآن کی، تو ایسا کمپلیٹ نظام زندگی دیتی ہے کہ آپ، یعنی آپ ایسے نہیں ہو کہ آپ صرف نماز کے مسلمان ہو، آپ اپنی ڈیلنگ میں بھی مسلمان ہو، آپ اپنے رشتے میں بھی مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا، آپ ہر زندگی کے پہلو میں مسلمان ہو، آپ نے سب جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، اور آپ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کہیں گے وہ میں کروں گی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں اصل میں بات پتہ کیا ہے، یہ دنیا جو ہے نا، یہ بچوں کے سوالوں کے جوابوں کے لیے کافی چیز ہے اگر آپ ان دلیلوں کو لے لیں گے. اور ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ جب یہودیوں سے، یعنی بنی اسرائیل سے، ایسے کہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل سے ان کی امامت لی گئی اور مسلمانوں کو دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ لوگ کہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ پیغمبر آئے ہیں اور ہمیں ہماری کتاب میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی نیا پیغمبر آئے گا، اور ان پیغمبر کی تو ساری نشانیاں ہمارے پاس ہیں اور ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، تو ان کو مان جاتے اور وہ ایک بڑی امت میں داخل ہو جاتے اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیتے اور ایکسیپٹ کر لیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دی ہوگی امامت، اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس کو اٹھا سکیں، وی ور ناٹ کمپیٹنٹ انف. سو الحمدللہ کہ اب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر وہ آ گئے ہیں تو ہم ان کو فالو کریں اور ہم مل جائیں، ہم ایک امت بن جائیں. اس پر انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی اور انہوں نے کہہ لیں کہ انہوں نے تکبر دکھایا اور انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیا کہ نہیں، وہ پیغمبر ہمارے میں سے ہوتا تو ہم مانتے، اگر نہیں آیا تو ہم نہیں مانیں گے، چاہے اللہ کی طرف سے یہ ہے، چاہے ہم کو ساری نشانیاں نظر بھی آ گئیں، ہم نے نہیں ماننا. جب کوئی ٹھان لے نا اس بات کو کہ بھئی کوئی سچ بھی کہہ رہا ہے دوسرا، تو چونکہ یہ بندہ میرے مطلب کا نہیں ہے اور مجھے نہیں اچھا لگتا اس لیے میں اس کی بات نہیں مانوں گا، تو پھر انسان کو کوئی دلیل منوا نہیں سکتی. اب وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اس وقت میں، یہ مسلمان ہی تھے نا پرانے زمانے میں، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سرنڈر کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی چوزن جو اس کو پسند آئے اس حکم کو مان لیا، جس کو نہیں پسند کیا اس کو نہ مانا، ایسا نہیں. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا ایک وقت میں کہ یہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کیا ہے اور نبی کو ماننا کیا ہے. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی ان کی کمیونٹی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو گئی ہے اور کتنی ٹائٹ ہو گئی ہے، اور ان کے پاس صرف اپنا آپ ہی ہے، یہ باہر کا کوئی بندہ نہیں لیتے اپنے اندر اور کسی کو تبلیغ نہیں کرتے. یہودی ہی ہے، بس اپنی نسل سے یہودی ہے تو یہودی ہے، ورنہ باہر کے بندے کو قبول نہیں کرتے. یعنی کیسے یہ ایک احاطے میں بس پھنس کے رہ گئے ہیں اور یہ گرو نہیں کر سکتے. اپنی اولاد ان کی ہوگی تو ہوگی ورنہ نہیں. کیسی واقعی مسکنت اور ذلت ہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے کہ یہ گرو نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں کو دیکھیں، آپ کسی بھی بندے کو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، ایتھیسٹ، کسی کو بھی پکڑ کے آپ کر سکتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور وہ مسلمان ہوتا ہے تو الحمدللہ اس کے سارے گناہ بخشے گئے
اور اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حسنات جو ہیں وہ قبول کرے گا، حسنات نہیں ضائع ہوگی ان کی پرانی زندگی کی، وہ بھی ایکسیپٹ کی جائیں گی اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کو ایسی خوشخبری ہوگی کہ وہ ایسے پیدا ہوا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، وہ تو بہت سارے مسلمانوں سے بھی بڑھ کر اس کی شان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہودیوں کا حال دیکھیں آپ کہ کیا ہے۔ پلیز میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ جو وقت ایک آنا ہے نا، ہم ساری زندگی کہتے رہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں، ہم نے یہ کتنے گناہ ڈٹائی کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ گناہ ہے، پتہ ہے 100% پتہ ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ وہ گناہ ہے، لیکن اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جم کے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں، تو انسان ساری زندگی بھی تکبر کرتا رہے نا، تو جب موت آتی ہے تو کیسے اپنی جان دینی ہوتی ہے۔ اس وقت بندہ کہہ سکتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی نہیں جانا، تو اس وقت ہو سکے گی وہ میں کام آئے گی کہ اس وقت ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ انسان کیسے بے بس ہو کے ہتھیار ڈال دے گا کہ بس اب تو روک ہی نہیں سکتا، جان بھی نکل کے جائے گی اور پیچھے جو سارا مال متا اکٹھا کیا ہوا ہے وہ بھی پیچھے چھوڑ کے ایک زمین کے خانے میں چلے جانا ہے اور ادھر اکیلا ہونا ہے۔ تو یہودیوں کو دیکھ کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کس طریقے سے تکبر کر کے اور اپنی برائیوں پہ جمے رہتے تھے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی جان کر علم آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کیا ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر حیرانی کیا ہو، ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ تو جب موت آئے گی میری پیاری بہنوں تو پھر تو سرنڈر کرنا ہی پڑے گا نا، تو اس سے پہلے ہی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توفیق تو مانگے، یہ تو کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہ دکھا اور ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے لیے راستے نیکیوں کے آسان کر، گناہ ہمارے لیے مشکل کر دے، ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے، ہمیں شر کے تالے بنا دے۔ کوئی دعا تو بندہ کرے نا، دعا کرنا شروع کریں گے نا، دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، وہ اس سے شیطان کی چالوں سے بچتا ہے، تو دعا کرنے لگ جائیں۔ یہ نہیں کہنا ہم نے کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، ڈونٹ سی دیٹ، ڈونٹ سی دیٹ۔ اور کسی بھی مولوی صاحب کی، کسی بھی عالم کی فتوے کو لے کر اپنی زندگی اور اپنی عاقبت برباد نہیں کرنی، ہم نے دعا کرنی ہے اللہ حق حق کر کے بتا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کریں، باطل باطل کر کے دکھا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں سے نکالیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے اور موت کے وقت ایمان اور کلمہ شہادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ کرے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائے، جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب کرے، اپنا دیدار نصیب کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔